وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ایک لنک بھیجا ہے اور اس کے اوپر جو پوسٹ بنی ہوئی ہے ویڈیو کے اوپر، اس میں ایک نوجوان ہے اور اس نے سوال کیا ہے، یہ کوئی جامع امت، کوئی ان کی شاید مسجد ہے یا کیا ہے، علامہ محمد سعید صاحب ہیں کوئی، یہ بالکل سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کہنا کیسا ہے۔ عام طور پر یہ جو لوگ گنگنا رہے ہوتے ہیں نعت کے اندر، اور خواتین بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں کئی بسوں کے اندر، کہ شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یثرب کے والی، اور نیچے اس کے لکھا ہوا ہے کہ کیا یعنی خالق اور مخلوق پر ایک لفظ آنا کیا یہ شرک ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مولوی صاحب، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن کا کام تھا شکوک و شبہات دور کرنا، انہوں نے شکوک و شبہات کے اندر ملوث کر دیا، مبتلا کر دیا۔ حالانکہ یہ جو نعت گائی جاتی ہے بسوں کے اندر، عورتیں گاتی ہیں اور منگنے والے بھی عام طور پر گاتے ہیں، گاؤں میں دیہاتوں میں آتے ہیں، ڈھولکی سی بجا رہے ہوتے ہیں یا چمٹا بجا رہے ہوتے ہیں، تو بڑے ایک سریلے انداز میں کھنچتے ہیں دل اس کی طرف، کیونکہ سامنے قوم کافر اور مشرک ہے، ان کی عقیدے کے اندر خرابی ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو شریک ٹھہراتے ہیں ہر جگہ، تاکہ مسجدوں کے اندر ایک طرف یا اللہ اور مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد لکھتے ہیں، اور پھر عام طور پر یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، تو یہ تو ان کا بالکل دین ہے، ہر جگہ پھر نعرے لگاتے ہیں، ہر محفل کے اندر یہ نعرہ لگتا ہے، ان کے سارے مولوی جتنے ہیں، بریلویوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، پہلے نعرہ تکبیر تو خیر ٹوٹل پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں، سارا ان کا جوش اس وقت نظر آتا ہے جب نعرہ تکبیر ذرا ہلکا ہوتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد نعرہ رسالت یا رسول اللہ بڑے جوش سے کہتے ہیں، لیکن سارے جوش کی انتہا ہوتی ہے نعرہ حیدری یا علی، اس طرح پکارتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے۔ یہ پتر جب مرو گے نا تمہیں پتہ چلے گا شرک ہے یا نہیں ہے، اور خاص کر ان مولویوں نے ان شرکیہ چیزوں کو کس طرح جواز بخشا ہے۔ حالانکہ ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے اور بندے کے لیے بولا جائے یا اس کی کسی مخلوق کے لیے بولا جائے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ اگر التواب ہے یہ لفظ بولا جائے تو التواب کا مطلب ہوگا اللہ کے لیے توبہ قبول کرنے والا، کبھی بھی ترجمہ یہ نہیں کریں گے توبہ کرنے والا، حالانکہ توبہ کرنے والا بھی مطلب ہے، لیکن جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو توبہ قبول کرنے والا، اور جب بندے کے لیے بولا جائے گا بندہ تواب ہے تو یہاں توبہ قبول کرنے والا کبھی بھی نہیں یہ معنی بولا جائے گا، یہاں چونکہ بندہ توبہ کرنے والا ہے اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے شاکر کا لفظ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے گا شاکر تو یہ ہوگا قدردانی کے معنوں میں، شکر گزاری نہیں اللہ تعالیٰ کرتا کسی کی، قدردانی کرتا ہے، اور جب بندے کے لیے بولا جائے تو یہ شکر گزاری کے معنوں میں ہو، جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے، تو وہی لفظ بندے کے لیے وہی لفظ اللہ کے لیے، تو ظاہر بات ہے یہ تو شرک نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو زیادہ ایک لفظ جس کے اوپر عام طور پر بحثیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ نبی پر یصلون یعنی صلات بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی نبی پر صلات بھیجو۔ تو اب دیکھیے مومنوں کا صلات کیا بھیجنا؟ دعا کرنا نبی علیہ السلام کے لیے، فرشتوں کا صلات بھیجنا نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا۔ اسی لیے جب صحابہ نے اس کا معنی پوچھا تو نبی علیہ السلام نے کہا اس طرح کہا کرو، اللہ نے تمہیں حکم دیا میرے اوپر صلات بھیجنے کا تو تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کا صلات بھیجنا کیا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو دعائیں دے رہا ہے یا کسی اور کو کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا صلات بھیجنا ان دعاؤں کو قبول کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، اور فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کرنا، مومنوں کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ تو ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہوتا ہے، اور بندے کے لیے بولا جائے تو معنی اور ہوتا ہے۔ اب ان الفاظ کو لے کے دوسرے شرک کو ثابت کرنا شروع کرو
نظر و نیازوں کو ثابت کرنا شروع کر دو، پکاروں کو ثابت کرنا شروع کر دو. جس طرح بھی اس مولوی نے وہ شعر پڑھا ہے کہ سرکار بہت زیادہ دیتے ہیں، پتہ نہیں مانگنے کو منہ چاہیے. اور خادم حسین رضوی بھی اس شعر کو بہت پڑھتا تھا. تو یہ مشرکانہ شعر ہیں، یہ جو نعت ہے خالص مشرکانہ، اور عقیدے کو برباد، بہت زیادہ عقیدے کو برباد کیا اس نعت نے، کیونکہ بہت زیادہ یہ مشہور ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، اور مسجدوں کے اندر. اور یہ سارے مولوی جو عاشق رسول ہیں، نامراد عاشق رسول، کوئی بات نہیں نبی علیہ السلام کی مانتے، لیکن عشق کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ نعت پڑھتے ہیں. اور خاص کر یہ جو گانے بجانے والی عورتیں ہوتی ہیں، بھیک مانگنے والی، وہ اس کو بڑے خوبصورت آواز کے اندر اس کو گاتی ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہو کے، اس آواز کی وجہ سے خوش ہو کے، اور اپنے مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے وہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، تو وہ ان کا پیشہ بنا ہوا ہے. تو یہ معاملہ ہے. اب دیکھیے یہ مولوی الفاظ کے اندر کہ کہتا ہے دیکھو وہی لفظ جو اللہ کے لیے بولا جائے اور بندے کے لیے بولا جائے تو اس کے اندر شرک کیسے ہو گیا. دیکھو اللہ بھی زندہ ہے اور بندہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی سنتا ہے اور بندہ بھی سنتا ہے، تو شرک کیسے ہو گیا. اور پھر اس شرک کو کہ نبی علیہ السلام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دیتا ہے، ان کے صدقے دیتا ہے، ان کے وسیلے سے دیتا ہے، وہ بھی اس کے اندر لا رہا ہے. تو کاش یہ شرک صرف ان بدعتی جن کو کہتے ہیں، یا مشرک یہ فرقہ جن کو عام طور پر زور سے کہہ دیتے ہیں دوسری، کاش صرف ان کے اندر ہوتا، کاش صرف ان کے اندر ہوتا، بریلویوں کے اندر. یہ تو دیوبندیوں کے اندر بھی اور اہل حدیثوں کے اندر بھی، اور خاص کر توحید کی دعوت لے کر اٹھنے والے جو یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، یعنی ڈاکٹر صاحب تو بالکل ایمان عقیدے پر تھے، وہ تو توحید پھیلاتے رہے پوری زندگی، اور اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑ کے بعد میں محمد حنیف کو امیر بنایا. تو یہ شروع میں تو ٹھیک چلتے رہے، لیکن 2017 کے اندر آ کے جب ان کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا کہ سارے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گئے. اس طرح اس نے دعوت القرآن دوسری جلد کے اندر لکھ دیا. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو حضرت. کہتے نہیں بھائی یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی مشیت یہی تھی. دیکھو جس طرح معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صفت دے دی تھی، یعنی زندہ کرنے کی صفت دے دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مردہ زندہ ہو گیا، آدم علیہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ سمندر پر وہ پھاڑا مارا اور سمندر پھٹ گیا. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو مردے زندہ ہو گئے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ سجدہ ہو گیا. یعنی وہ جس طرح ایک روٹین سے ہٹ کر عمل ہوئے ہیں، واقعات ہوئے، اسی طرح یہ بھی واقعہ ہو گیا. حالانکہ یہ کوئی سجدہ کرنا، یہ کہ معجزہ کیسے ہو گیا بتائیے، معجزے کے ساتھ اس کو ملانا. اور پھر ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے اب آپ دوسرا شرک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، ایک اور شرک ان کا آ گیا. پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت صاحب کیا ہو گیا، آپ اپنے شرک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کے اپنے ایک ساتھی نے ان کو فون کیا، وہ ریکارڈڈ موجود ہے آڈیو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صفت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ صفت نہیں دیتا ہے. تو آگے سے یہی مثال اس نے دی محمد حنیف نے کہ دیکھو جس طرح اللہ سنتا ہے نا، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے. یہ مثال، تو ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، جو کچھ کیا ہے وہ اللہ ہی نے کیا ہے، وہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے اور وہ سجدہ کروایا ہے. تو اس طرح یہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، مالک اللہ ہی ہے. تو یہ اس انداز سے مثالیں دیں تو یقین کیجئے مشرکین مکہ یاد آ گئے کہ ان کا پھر کیا قصور تھا. وہ بھی تو یہی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہے، تیرا بالکل کوئی شریک نہیں ہے، بالکل کوئی شریک نہیں ہے. جس طرح اس مولوی سے بھی پوچھو اگر کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، وہ کہے گا ہرگز نہیں. محمد حنیف سے پوچھو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، کہے گا ہرگز نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح مشرکین مکہ کہتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں، مگر جس کو تو نے خود بنا لیا اور اس کا بھی تو مالک ہے، اور جو بھی اس کے پاس سب کچھ ہے صرف یعنی وہ تو اس کا مالک ہے، اختیارات حقیقی صرف تیرے پاس ہے. اللہ کے بندوں غور کرو، پھر مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا اگر یہ سب کچھ اس طریقے سے جائز کر رہے ہیں. اسی طرح محمود الحسن نے کیا اپنی تفسیر کے اندر، کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر ان کو عارضی طور پر غیر مستقل جانتے ہوئے ان کو پکار لیا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. ساری توحید کا جنازہ اٹھ گیا ان بے ایمانوں نے، سب نے، ان مشرک مفسرین نے، ان مولویوں نے کفر و شرک پھیلا دیا پوری زمین کے اوپر. اب بہت کم لوگ اس سے بچے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کے جال کو توڑے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے، توحید کی کھلی اور ننگی دعوت دی جائے، ان طاغوتوں کی نشاندہی کی جائے کہ نہ صرف تم بلکہ تمہارے اکابرین جنہوں نے تمہیں اس پٹڑی پر چڑھایا ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت اور ابو العلا، اور اس کے اوپر فاصل عارفین والے اور حجت اللہ البالغہ والے اور بنیت الطالبین والے، کشف المحجوب والے اور مکتوبات ربانی والے، یہ سارے کے سارے اسی طرح کے فلسفے اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ یہ اصل مجرم ہے امت مسلمہ کی، اصل انہوں نے یہ قبر پرستی اور نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ نور میں نور اللہ کا عقیدہ، اور پھر یہ قبر پرستی کے جتنے عقیدے آئے ہیں یہ سارے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانوں کو نکالے۔